أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا. پھر انہوں نے کہا میں اس کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سو جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو اسی وقت وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور ہم ان کو جو نشانی بھی دکھاتے تھے وہ اس سے پہلے دکھائی ہوئی نشانیوں سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو بار بار عذاب سے پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں. اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، آپ ہمارے لیے اس عہد کے وسیلے سے دعا کیجئے جو آپ کے درمیان اور آپ کے رب کے درمیان ہے، بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں. پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ اسی وقت اپنے عہد کو توڑنے والے تھے. اور فرعون نے اپنے قوم میں ندا کی اور کہا اے میری قوم، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ اور یہ دریا جو میرے محل کے کنارے بہہ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بے وقت طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور جو اپنا معافی ضمیر صاف بیان نہیں کر سکتا؟ تو اگر یہ واقعی رسول ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کے پاس متواتر فرشتے اترتے؟ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا اور بعد کے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین عقیدے کی بات ہو تو اسے بھی قرآن حکیم میں کئی بار تکرار کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے. جیسے نماز کی بات ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلو 700 بار نہ صحیح لیکن کثیر بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اخلاق حسنہ کا عنوان ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کئی بار سمجھاتا ہے. سچ بولنے کی بات ہو تو قرآن حکیم یہ عنوان کئی بار چھیڑتا ہے. ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ قرآن حکیم کا بھی اسلوب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا بھی انداز ہے کہ ایک حکم کئی بار مختلف زمانوں میں مجالس بدل بدل کر قرآن بھی کہتا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور فرعون کا قصہ قرآن حکیم کے پہلے سپارے سے شروع ہوتا ہے اور بے شمار مرتبہ پورے قرآن حکیم میں پھیلا ہوتا ہے، کہیں مختصر کہیں تفصیل سے. آج جب کہ ہم 25ویں سپارے سے سورہ زخرف سے گزر رہے ہیں تو رب کائنات نے ایک بار پھر حوالہ دیا. مکہ کے ماحول کی بات چلتی چلی آ رہی تھی اور قرآن حکیم مکی زندگی کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ سمجھا رہا تھا. یعنی قیامت کی باتیں ہو رہی تھیں، شیطان انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے، یہ باتیں ہو رہی تھیں.
اور کہا جا رہا تھا کہ جب تم قیامت والے دن ہمارے پاس آؤ گے تو پھر اس وقت جو تمہیں یہ احساس ندامت ہوگا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کے احوال، عقائد کی باتیں کرتے کرتے اچانک رب کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ مکہ والوں کی توجہ اچانک لگائی ہوئی تھی قیامت کے میدان کی طرف، اور وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ مکہ والوں کی توجہ لگائی ہوئی تھی موت کے بعد اٹھنا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اسی عنوان کو اچانک پھیر کر کے تو مولا کائنات نے یہ کہہ دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے فرعون کے پاس، اور فرعون کے حواریوں کے پاس تشریف لائے تھے۔ تو پھر کچھ ادھر کی باتیں رب کائنات نے ارشاد فرمائی۔ ائمہ تفسیر نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ بعض اوقات کسی کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف اسالیب ہوتے ہیں۔ آج میں ان اندازوں اور اسالیب پر تو بات نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا بات کہنا چاہوں گا، اور یہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کبھی بات یوں سمجھاتے تھے، کبھی یوں سمجھاتے تھے، کبھی یوں سمجھاتے تھے، کبھی یوں سمجھاتے تھے۔ آپ اور میں اس حوالے سے نئے نہیں ہیں، لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مکہ والوں کو قیامت کا حوالہ دیتے دیتے اچانک فرعون کا حوالہ قائم کر دینا، دو باتیں ہیں جس کی طرف ائمہ تفسیر نے اشارہ فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جو فرعون ہے یہ ایک طاقتور ترین بادشاہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنا طاقتور ترین بادشاہ کہ اس کی فوج اس کے اتنی تابع تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ 70 ہزار بچے ذبح کروا دینے صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو روکنے کے لیے، یا ان کا جوانی کے مراحل میں داخل ہو جانا اس سے روکنے کے لیے زمانوں سے اس نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قیدی بنایا ہوا تھا، بھاری بھرکم کام ان سے لیتا تھا، اور وزنی ذمہ داریاں ان پر ڈالی ہوئی تھیں، اور جو اس کی اپنی قوم تھی فرعون کی قوم قبطی، ان کو آرام اور راحت اور آسائش میں رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک طاقتور ترین بادشاہ تھا۔ تو ائمہ تفسیر نے یہ کہنا چاہا کہ مکہ والو وہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، تو دیکھ لو اس نے بھی ایک نبی کے خلاف نافرمانی کی روش اختیار کی تھی، تو طاقتور ہونے کے باوجود اس کا بچا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس کے پاس تو فوج بھی تھی اور اچھی خاصی فوج تھی، اور ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، تم تو ٹولیوں میں بٹے بٹے سردار ہو، تمہاری تو فوج بھی کوئی نہیں ہے، تمہاری تو طاقت بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی فوج تھی، اس کی طاقت تھی، اور ایک زمانوں سے وہ حکمران بھی رہا، تمہارا تو پورے علاقے کا کوئی حکمران بھی نہیں ہے۔ تو اتنا طاقتور ہو کر بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر ہار کھا گیا اور نشانہ عبرت بن گیا، تو تم بھلا طاقت نہ رکھنے کے باوجود، فوج نہ رکھنے کے باوجود، اور مقابلہ بھی کہاں لے رہے ہو؟ جناب موسیٰ کے بھی سردار کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ معنویت سمجھانے کے لیے رب کائنات نے اچانک ہی رخ خطاب پلٹ کر کے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ اب عنوان جب ادھر گیا ہے، ہمیں ادھر کی چند باتیں سمجھنی ہیں، کیونکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمائی ہے، ذرا دھیان رکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بات ہمیشہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک پیغمبر کی دعوت سے بات شروع ہوتی ہے، اور منکرین کے انکار سے پھر بات کا تسلسل آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو تشریف لائے تو کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، اور ایسے کوئی بھی ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے جب تک کچھ دکھایا نہ جائے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، ہر نبی کی طرح، ہر رسول کی طرح معجزات دکھائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات مشہور ہیں، حالانکہ اور بھی آپ کے معجزات تھے، لیکن دو معجزات جو ہیں وہ آپ کے مشہور ہیں۔ ایک یہ تھا کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ بازو کے نیچے بغل میں دباتے، اور جب نکالتے تو وہ جیسے ٹارچ روشن ہوتی ہے، تو ایسے وہ آپ کا ہاتھ روشن ہو چکا ہوتا تھا، جسے آج ہم شاعری کی زبان میں بھی، ادب کی زبان میں بھی، علم کی زبان میں بھی ید بیضاء کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ ید بیضاء یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معروف، یعنی ہاتھ سفید، دوبارہ پھر ہاتھ ادھر ہی ڈالتے اور وہ روشنی واپس سمٹ جاتی اور ہاتھ اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ کا جو مشہور زمانہ معجزہ ہے، حالانکہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کیا ہوا ہے، اور 70 مردوں کو اکٹھا زندہ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ دو معجزات ذرا، کیونکہ ان دو معجزات کا تعلق فرعون کے دربار کے ساتھ خاص کر کے رہا کرتا تھا، اس لیے یہ باتیں ذرا مشہور ہو گئیں۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم علیہ السلام کا معاملہ بھی تو ایسا ہے، کتنے زیادہ معجزات تھے، کتنے زیادہ معجزات تھے، کچھ بس بیان میں زیادہ آتے چلے گئے تو وہ زیادہ مشہور ہوتے چلے گئے، اور کچھ بیان میں ذرا کم آتے چلے گئے۔ ہم جیسے لوگ جن کا علم کم ہوتا ہے، ان کی اپروچ نہیں ہوتی ہے، بیان نہیں کر پاتے ہیں، تو اگلے زمانے میں پھر ہم جیسے کچھ لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور اگلے زمانے میں پھر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو کچھ معجزات تو بیان نہ ہونے پر کم مشہور ہوتے چلے گئے۔ یہ تو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، اور ہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ اور دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ عصا کو زمین
زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا، جب دوبارہ اس کے منہ پکڑتے تو دوبارہ لاٹھی بن جاتا ہوتا تھا۔ تو اس پر مولا کائنات نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا یضحکون، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر جناب موسیٰ آتے تو وہ سارے اس بات پر ہنستے، یہ جادو ہو رہا ہے، یہ نظر بندی ہو رہی ہے، یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سانپ ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ہاتھ چمکتا ہے یہ بس نظر کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس پر ہنستے ٹھٹھا کرتے اور مذاق کرتے۔ جیسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معجزہ دکھانے پر بھی تو یہی جملہ بولا کرتے تھے، یہ جادو ہو رہا ہے، یہ نظر بندی ہو رہی ہے، اور یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ جو معجزات وہ کہا کرتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے 2-4 کے، وہ بھی رب کائنات نے منع کیا تھا، چھوڑے محبوب ان کو، ہم ان کو نہیں دکھاتے، حالانکہ ہم دکھانے پر قادر ہیں، اگر ہم دکھا بھی دیں تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ جو 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے مردے نکل آئیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اتر آئیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سوائے 2-3 معجزات کے جو کچھ وہ کہتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام معجزات دکھاتے رہے، اور ہر معجزہ دکھانے کے بعد وہ مکہ والے آخر میں کیا ہی بولتے، یہ جادو ہے، یہ نظر بندی ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس محمد نے تم پر بہت بڑا جادو کر دیا ہے۔ یہ جملے تاریخی جملے ہیں، ہر نبی کے ساتھ بولے جاتے ہیں، اور اگر ان کی تاریخ اتنی لمبی ہو چکی ہے، آپ میں سے کوئی ہلکا پھلکا پریشان ہو جائے نا تو آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں جادو ہوا ہوا، اتنی لمبی تاریخ ہے اس کی کہ آج بھی کئی لوگ تمہیں یہ حوالہ دے کر کے تو گھیر لیتے ہیں کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختها، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی کس شان کو بڑا کہیں، اس کو بڑا کہیں یا اس کو بڑا کہیں، جیسے ہمارا ایک جملہ ہے تو اللہ کی کس شان کا حوالہ دیں، اس کے غفور ہونے کی بات کریں کہ اس کے رحیم ہونے کی بات کریں۔ بعض اوقات یہ دو چیزیں بندہ بیان میں یہ لہجہ اور یہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا وہ جو 2 معجزے ہم نے دیے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، ایک دوسرے سے بڑا تھا، چاہو تو عصا والا معجزہ دیکھ لو وہ لگتا تھا کہ ہاتھ روشن ہونے سے بڑا تھا، اور چاہو تو ہاتھ روشن ہونے والا دیکھ لو لگتا ہے کہ وہ عصا سے بڑا تھا، اور معجزہ ہر ایک ہوتا ہی ایسا ہے جو انسانی عقل کو عاجز کر کے رکھ دیتا ہے۔ الا ہی اکبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ ایک بار پھر جب سارے جادوگر بھی اکٹھے کر لیے تھے فرعون نے، تو جو اس نے اپنی رسیاں پھینک کر کے تو وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سانپ ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تھا جو ان سانپوں کو کھا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب وہ جادوگر پھر مسلمان ہو گئے تھے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود فرعونی قوم جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو اس ایمان نہ لانے کے نتیجے میں جب کہ بڑے بڑے معجزات دیکھ لیے، مولا کائنات نے کہا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور ایک بار میں سورہ اعراف کے اندر وہ عذاب آپ کو بیان کر چکا ہوں، کیونکہ بہت لمبا زمانہ بیت گیا، وہ 8واں سپارہ، تو میں آج آپ کے سامنے ان عذاب کی ہلکی سی جھلک چند جملوں کے اندر آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ رب کائنات نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 بار قوم فرعون پر مسلسل عذاب آیا، 5 بار، اور 5 الگ الگ عذاب تھے۔ ایک عذاب کا نام ہے طوفان، یعنی بارش برسی اور راتوں رات بارش ہوئی، عجیب بات، راتوں رات بارش ہوئی۔ یہ ایک گھر بنی اسرائیل کا ہے یعنی قوم موسیٰ کا، اگلے 2 گھر قوم فرعون کے ہیں، اگلے 3 گھر قوم موسیٰ کے ہیں، اگلا 1 گھر قوم فرعون کا ہے، یعنی ایسے ملے جلے گھر تھے۔ تو اللہ تعالی قادر ہے، مکمل قادر ہے، ہمیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ مکمل قادر ہے۔ بارش برسی تو سارا پانی قوم فرعون کے گھروں میں جمع ہوتا چلا جا رہا تھا، اور قوم موسیٰ یعنی جو نبی والے تھے ان کے گھروں کے اندر کوئی پانی جمع نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیا بندہ دیکھ رہا ہے، یہ عقل سن کر سوچ کر دنگ رہ رہی ہے۔ اور پھر پانی کہاں تک ہو گیا، یہ پسلیوں تک ان کے گھروں کے اندر پانی جمع ہو گیا۔ اب یہ 7 دن تک مسلسل پانی رکا رہا۔ میں کہتا ہوں ایک دن دکانوں کے اندر پانی آ جائے، گھروں کے اندر پانی آ جائے، جو چیخیں اٹھتی ہیں قوم کی، جو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، جو تاجر لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ آج ہم یہ سنتے رہتے ہیں، تو وہ نہ بیٹھ سکتے، پانی اتنا تھا کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تو ڈوب جاتے، پسلیوں تک پانی آیا ہوا تھا، بیٹھتے تو ڈوب جاتے، لیٹنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، گھر سے باہر
نکلتے, جو گلیاں محلے ہوتے وہ فریش ہوتے, گھر میں واپس آتے, نہ ہانڈی روٹی کر سکتے, نہ کھانا پکا سکتے, نہ کپڑے دھو سکتے, نہ لیٹ سکتے, نہ آرام کر سکتے. کرتے تو کیا کرتے, گھروں میں آ کر ان کو سارا دن کھڑا رہنا پڑتا, ان کو ساری رات کھڑا رہنا پڑتا. پہلا دن بھی ایسا, دوسرا دن بھی ایسا, تیسرا دن بھی ایسا, پانچواں دن بھی ایسا. پھر اللہ نے بیک بارگی ان کے دل میں خیال ڈالا, یہ جو عذاب آیا ہے نا, یہ جو عذاب آیا ہے, یہ جو پاک موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا اس لیے آیا ہے. ایسا کرو ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے ریکویسٹ کرو, وہ اللہ سے عرض کریں گے تو اللہ تمہارا عذاب دور کر دے گا. اور جیسے کہ آخر ایک باری میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وقالوا, جب بھی عذاب آتا تو آ جاتے جناب موسیٰ کے پاس, یا ایھا الساحر, اے جادوگر. جناب موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہتے اے جادوگر. میں جب یہاں پہنچوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا وہ یوں کیوں کہتے تھے کہ اے جادوگر. یا ایھا الساحر, اے جادوگر, ادعو لنا ربک, ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. بما عہد عندک, اللہ اکبر, بڑا میٹھا لفظ ہے, میں تو ہاتھوں کو خوشی کے مارے مل رہا ہوں, بڑا میٹھا لفظ ہے. آپ کا اپنے رب کے ساتھ آپس میں جو کمپرومائز ہے نا, اس کی بنیاد پر ہماری خلاصی کروائیں. اللہ اکبر. اور نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ محبت کا وعدہ تو ہوتا ہے. جناب رسول پاک علیہ السلام کا نہیں تھا کیا, جناب رسول پاک علیہ السلام کا نہیں تھا کیا, میں نے کوئی بیان نہیں کیا کیا کہ رب کائنات نے پوچھا تھا محبوب بتائیں, کہتے ہیں تو ان سب کو فارغ کر دیتے ہیں, عذاب دے کر مار دیتے ہیں, اور کہتے ہیں تو عذاب نہیں دیتے. یہ ابھی چلتے رہیں تو ان کی پشتوں میں جو آپ کے غلام چھپے ہوئے ہیں وہ پیدا ہو لے تو پھر, رسول پاک علیہ السلام کے مولا پھر وہ پیدا ہو لے تو پھر, میرے غلام نہیں مرنے چاہیے, وہ پیدا ہو لے تو پھر ان کو عذاب نہیں. اب یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا رسول اللہ کے ساتھ, اور اس کو قرآن پاک نے بیان بھی کیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان میں رہیں گے تو عذاب نازل نہیں کیا جائے گا. یہ وعدہ ہو بھی گیا. اور ہر نبی کا اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیمان محبت تو ہوتا ہے. اور ان فرعونیوں کو سمجھ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے صحیح اللہ کے ساتھ, وہ تو پھر جس بنیاد پر بھی, حسد کی بنیاد پر, بغض کی بنیاد پر, یا فرعون کے خوف کی بنیاد پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو نہیں لا رہے تھے. قرآن نے کہا ہے تو ہے نا, بات ہے نا, قرآن کہہ جو رہا ہے. جو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے نا, اس معاملے کو درمیان میں ڈال کر کے ہماری خلاصی کرو میں, یہ قرآن پاک کہہ جو رہا ہے. تو لہذا پہلی بار جب عذاب آ گیا, 7 دن تک مسلسل یہ پانی ان کے گھروں کے اندر جمع رہا, 7 دن پانی مسلسل اندر رہے, تو میں کہتا ہوں مکان کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو جاتی ہیں. تو بھاگے پھر جناب موسیٰ کے پاس اور جا کر کہا جی ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں, آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, بس آپ کا اللہ کے ساتھ جو آپ عہد محبت ہے تو آپ اس عہد محبت کی وجہ سے ہماری خلاصی کروائیں. جناب موسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کی طرح رحم دل, نرم دل, شفیق, امت پر مہربان. آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے میرے مولا, کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, چھوڑ دے. پھر رب کائنات نے چھوڑ دیا, پانی ختم ہو گیا. 1 مہینہ تک پانی نہ رہا. جب پانی ختم ہونے کے بعد 1 مہینہ گزرا تو جو بارش برسی تھی, اللہ بھی اللہ ہے, اسی پانی سے اتنی ہریالی پیدا کر دی, اتنے باغ اگے, اتنے پھل پھول پیدا ہوئے. تو فرعونی کہنے لگے وہ جو اصل میں پانی آیا تھا وہ تمہارے فائدے کے لیے آیا تھا, ہم ایمان منہ لانے والے کوئی نہیں ہیں, وہ تو اللہ نے اس باغات کو پیدا کرنے کے لیے پانی نازل کیا تھا. ایسے ہی مغالطہ لگ گیا تھا کہ عذاب ہے اللہ کا, عذاب عذوب نہیں ہے, کیسی بہاریں آئی ہوئی ہیں, وہ سمجھ نہیں رہے تھے. یہ بہاریں موسیٰ کی دعا کا فیضان تھا, جو دعا کی ہوئی تھی اس کا فیضان تھا. اچھا میں جو آپ کی توجہ لگانا چاہتا, پھر عذاب آیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, پھر دعا ہوئی, پھر عذاب آیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کو 5 بار ایسا ہوا. تو اللہ کو پتا تھا نا کہ پہلی بار جب ہم ان سے عذاب ٹال دیں گے تو ماننا انہوں نے نہیں ہے. ہے کہ مسلمان اس بات کا انکار کرنے والا. پھر اللہ کی پھر دعا ہوگی, پھر عذاب ٹل گیا. تو اللہ کو پھر پتا تھا موسیٰ علیہ السلام دعا کر تو رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ماننا انہوں نے نہیں ہے. سمجھ آنی چاہیے کہ قوم مانے یا نہ مانے, اللہ کو پتہ بھی ہونا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب بندوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ ان کا کام ایک بار کر دیتا ہے. ویسے بھلے قوم اندر سے منکر ہو, اللہ کے علم یقینی میں وہ قوم منکر بھی ہو, لیکن پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں, نبیوں کے ہاتھ اٹھ جائیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ کام ایک بار کر ضرور دیتا ہے. اچھا جناب, تو 7 دن کے بعد عذاب ٹل گیا اور 1 مہینہ تک عذاب ٹلا رہا. قوم پھر منکر ہو گئی. بولے کائنات اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ کو نمرود اور مچھر کی کہانی یاد ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا وہی بات ہو گئی نا, کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں, نمرود اور مچھر کی کہانی مشہور ہو گئی. حالانکہ یہ بات بھی تو قرآن حکیم ہی میں ہے. کون سی بات؟ پہلے طوفان آ گیا, پھر ایمان نہ لائے, پھر کیا کہا مولا کا والجراد, یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں, ٹڈیاں وہ جو گزشتہ مہینوں میں وہ بلوچستان کی طرف آئی ہوئی تھی تو کھا پی گئی تھی سارے, کتنی پریشانیاں بنی. مولا کائنات ٹڈیوں کے غول اس علاقے کے اندر بھجوا دیے.
ان کے کھیت کھا گئی، ان کے درختوں کے پتے کھا گئی، پھر بھی ان کا پیٹ نہ بھرا کیونکہ عذاب کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ان کے درختوں کی لکڑیاں کھا گئی، ان کے دروازے کھا گئی ٹڈیاں، اور دروازوں میں لگی ہوئی میخیں کھا گئی ٹڈیاں۔ تاریخ کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کپڑوں تک بھی انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب مسلسل ٹڈیاں غول آتے، آج دروازہ غائب، پرسوں کھڑکی غائب، چھتوں تک جو لکڑی کی بنی ہوئی چھتیں تھیں وہ بھی کھا گئیں۔ تو مسلسل ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور ہر اگلے دن بستیاں برباد ہوتی چلی جا رہی تھی، آبادیاں تہوبالا ہوئی چلی جا رہی تھی، کچھ بچ ہی نہیں رہا تھا۔ دکانوں کا سامان کھا گئی، ان کی دکانوں کا سامان کھا گئی، ٹڈیاں ہو کر کے کھا گئی۔ تو 7واں دن جب ہوا تو ان کے دل میں خیال ڈالا تمہیں آستانہ موسیٰ علیہ السلام پر جانا چاہیے، وہی ہیں جو دعا کریں گے تو تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے، جناب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ تو ناراضی ہو گئے ہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور جناب موسیٰ پھر پہلے کی طرح شفیق، پھر پہلے کی طرح مہربان، اے میرے اللہ کریم ماننا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم کو پتہ تھا کہ انہوں نے ماننا ہونا نہیں ہے، مولا ماننا چاہتے ہیں، چھوڑ دے، معاف کر دے۔ مولا کائنات نے ہاتھ جو موسیٰ علیہ السلام کی اٹھے دیکھے تو پھر دعا قبول فرما لی، اور ٹڈیوں کا عذاب ان سے ختم ہو گیا۔ 7 دن یہ عذاب رہا، یہ 5 عذاب آئے، اور پانچوں کے پانچوں عذاب 7 دن تک رہے، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان فاصلہ بھی 1 مہینے کا رہا۔ پرانے سامعین 8 سپارے والے پتہ نہیں آج ہیں یا کہ نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک خلاصہ بتا دیا۔ اب جب یہ دوسرا عذاب پھر ٹل گیا تو پھر 10 دن گزرے، 12 دن گزرے، 20 دن گزرے، اور نہیں جی نہیں، ایمان والی تو کہانی کوئی نہیں ہے، پھر ایمان نہ لائے۔ یہ ایسی قوم ہے کافروں کی قوم، پھر ایمان نہ لائے۔ تو مولا کائنات نے کہا اچھا اب وہ مچھر، میں نے کہا تھا نا مچھر ایک مچھر سے بھی چھوٹی قوم ہے، ذرا اسے بھی یاد رکھے، مچھر سے بھی چھوٹی قوم ہے، ذرا اسے بھی یاد رکھے۔ وہ کیا تھی؟ والقملا، اللہ رب العالمین نے جوئیں ان کے وجودوں کے اندر پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان جوؤں نے جو حشر نشر کیا، میں آپ کو صرف لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، وہ کیفیت آپ بھی محسوس نہیں کر سکتے، میں بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ جوئیں ان کے جسم کے ساتھ چمٹ گئیں، یہ ابرو کھا گئیں، یہ پلکیں کھا گئیں، اور سوراخ کر کے تھوڑے ان کی جلدوں کے اندر اتر گئیں، اور ایسے لگنے لگے جیسے چیچک کے داغ ہوتے ہیں، جیسے پپڑیاں جم جاتی ہیں۔ اس قدر کثیر جوئیں تھیں کہ ان کے وجود پر وہ پپڑیوں کی طرح جم گئیں۔ رات کو لیٹتے تو وجود پورے پر جوئیں کاٹ رہی ہوتی، نیند ہی نہ آتی، ایک دن نیند نہ آئے، نہ ایک رات نیند نہ آئے۔ تو سویرے اٹھ کر کے جو حال ہوتا ہے ہر انسان کا، جو حشر نشر ہوا بڑا ہوتا ہے، وہ اسے پتہ ہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا 5 دن، 6 دن، 7واں دن آیا نا، تو پھر آخری پہر میں خیال آیا جناب موسیٰ نظر آتے ہیں، جناب موسیٰ نظر آتے ہیں جو اللہ کے اس عذاب سے نجات دے سکتے ہیں۔ پھر جناب واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، جو آپ کا اللہ کے ساتھ عہد محبت ہے، دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس سے خلاصی دے۔ ہم تو ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ یہی بات کرتے۔ جب اچھا اب بتائیں کہ وہ نمرود کا مچھر کتنا زیادہ مشہور ہو گیا، اور ان جوؤں نے جو قوم میں فرعون کو، میں کہتا ہوں کہ تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا تھا، جوؤں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کا عذاب دینے کے لیے یہ بھی ایک مخلوق ہے جو رب کائنات نے پیدا فرمائی تھی۔ 7ویں دن جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر عذاب ٹل گیا۔ مہینہ کو گزرا تو اچھا پھر ایمان لاؤ نا، اچھا لاتے ہیں جی، اور 4 دن گزرے بھی ایمان نہیں لا رہے، اور بس لاتے ہیں جی، کرتے کرتے ٹالم ٹولا کرتے، پھر ایک مہینہ گزر گیا۔ جب مہینہ قریب ہوا تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ اچھا ویسے عجیب قسم کی بدو قوم نہیں تھی، عجیب قسم کی بیوقوف قوم نہیں تھی، مسلسل 3-4 مہینوں کے اندر ایک شے یکے بعد دیگر دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل اس کا ٹلنا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں۔ چلو ہمیں ان کے عجیب ہونے کو دیکھ کر کیا دل نہیں کرتا کہ ہم کہیں مولا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عذاب کے بغیر ہی اپنے سونے محمد پر ایمان نصیب فرما دیا ہوا ہے، بغیر پکڑ کے فری کھاتے میں تو نے کرم کر دیا، ہمارے دلوں کو یوں تخلیق فرما دیا کہ پیدا ہوتے ہی ہمارے کل ایک بچہ میرے پاس ہے، یہ بچہ لے کر آئے تو کہنے کہ بول نہ ذرا اللہ علی محمد، ایسے بچے بولتے ہیں، نہ ان کو پتا کہ اللہ کون ہے، نہ ان کو پتا کہ محمد کون ہے، نہ ان کو پتا کہ علی کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکیزہ ماحول کے اندر اللہ نے ہمارے بچے، ان کے دلوں کے اندر اپنے نام کی مہک ڈال دی۔ ماں 1 2 4 بار کہتے، پھر وہ گھر بیٹھے جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی، آپ سارے بچوں والے کون سے نئے لوگ لگے رہتے ہیں، تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری بار پھر جب نہ مانے، مولا کائنات نے اب ایک اور عذاب دے دیا، مینڈکوں کا عذاب، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اچھا وہ کیا ہوتا جناب علی، بیٹھے ہوئے ہیں تو مینڈک پتہ نہیں کہاں سے آتے اتنے سارے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہاں سے آتے، اللہ نے تخلیق فرما دی ہے۔ جہاں فرعونی بیٹھے ہوئے ہیں، اردا گرد مینڈکوں کا رش، بات کرتے تو منہ کے اندر مینڈکی، ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ پہ 2 4 چپک جاتے۔
جھولی میں 5-6 آ کر گر جاتے، کوئی ان کے سر پر چڑھ جاتا، کوئی وہاں سے سرکتے ہوا منہ پر آ جاتا۔ یار مینڈک تو ایک بھی تنگ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، مینڈک تو ایک بھی تنگ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہ مینڈکوں کا رش، کھانا کھاتے تو سالن کی کولی کے اندر، روٹی کے اوپر مینڈک، رات کو سوتے تھے بستر کے اندر مینڈک، روز سوئے ہوئے تھے ان کے ہونٹوں پر مینڈک چڑھ جاتے۔ یار یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے۔ تو اب تکلیف تو شروع ہو گئی، آج کا دن دوسرا، وہ لحاف اوڑھتے تو اللہ نے جب فیصلہ جو کیا تھا عذاب دینے کا، لحافوں کے اندر داخل ہو کر ان کی بغلوں میں گھس جاتے۔ یا اللہ یا اللہ، فکر سے نیند نہ آتی کہ یہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے، اور چڑھے بھی ہوتے، صرف یہ نہیں کہ چڑھ جائیں گے خوف ہوتا، چڑھے بھی ہوتے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 7 دن تک مینڈک ان کو تنگ کرتے رہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا خیال آ گیا، واپس آ گئے، جناب معافی دلوا دیں، ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، عذاب پھر ٹل گیا، اور مہینہ کو گزرا، بھائی لاتے نہیں ایمان؟ جی لاتے ہیں جی۔ وہ بھائی کیا بات ہے، تم نے کہا تھا ایمان لاؤ؟ جی بس کرتے ہیں جی، کچھ آتے ہیں آپ کے پاس، کرتے کرتے مہینہ پھر گزر گیا، اور پھر آخر کار او نہیں جی ایمان لانے والی کہانی کوئی نہیں ہے، پھر انکار کر دیا۔ اور پھر مولا کائنات نے 5واں عذاب ان پر نازل کر دیا، اور وہ عذاب خون کا عذاب تھا۔ اللہ اکبر! ان کے گھروں میں جو پانی تھے خون بن گئے، کنواں تھا خون بن گیا، بورنگ تھی خون بن گیا، برتنوں کے گھڑے بھر کر کہیں باہر سے لاتے پانی ہوتا، گھر پہنچتا تو وہ خون بن چکا ہوتا، پیالے میں ڈالتے تو خون بن چکا ہوتا۔ فرعون کے پاس گئے اور جا کر کہا جی ہمارے سارے پانی خون بن گئے ہیں، اور آپ اب بولے اور آپ مخالفت کریں جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ پھر کہنے لگا یہ نظر بندی ہے، یہ خون نہیں ہے۔ کہا کیسے خون نہیں ہے؟ ہم منہ میں ڈالتے ہیں تو نمکین محسوس ہوتا ہے، کیسے خون نہیں ہے؟ یعنی قوم نے فرعون کو باقاعدہ اس بار 2-4 گرم سنائی بھی، آپ کہتے ہو نظر بندی ہے، ہم پیتے ہیں، پینے ہوتا نہیں ہے، سارا وہ خون کا احساس، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ سارا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا تو فرعون خود بھی پریشان، کیونکہ اس کا پانی بھی خون بنا ہوا تھا، اندر کھاتے وہ بھی پریشان کہ میرا پانی بھی خون بنا ہوا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑا کوئی ہوشیار بنا اور کہنے لگا اچھا ایسا کرو، یہ جو جناب موسیٰ کی قوم کی عورتیں ہیں پانی بھرنے جاتی ہیں، ان کو اکیلے نہ جانے دیا کرو، ایک عورت ادھر کی ایک تمہاری اکٹھی جاؤ، ایک عورت ادھر کی ایک تمہاری اکٹھی جاؤ، جہاں سے وہ پانی بھرے وہیں سے تم بھرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، ایک ہی کنویں پر جاتی۔ قوم موسیٰ پانی نکالتی، عورتیں پانی ہوتا، اور یہ پانی نکال کر دیکھتی تو خون بن چکا ہوتا، نیچے پانی ایک ہی تھا کنویں کا، تو وہ پھر نکالتی پانی، یہ پھر نکالتی، خون بن چکا ہوتا۔ تو پھر چلے گئے فرعون کے پاس، فائدہ نہیں ہوا، وہ نکالتی ہیں تو پانی ہوتا ہے، ہم نکالتی ہیں تو اچھا اس نے کہا ایسا کرو کہ پانی نکالا وہ کریں، اگلا حکم جاری ہو گیا حکومتی لیول پر، پانی نکالا وہ کریں، گھڑے بھرا وہ کریں، اور پلائیں تمہیں وہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر، تم بھرو ہی نہ، تم گھڑے بھرو ہی نہ، بھر کے بھی وہ لائیں، پیالے کے وہ ڈالیں، وہ تمہیں پلائیں۔ ایسا بھی کر کے دیکھ لو بھائی، اب وہ رش لگا رہتا ہے ہر گھر کے باہر، ایک پیالہ دینا پانی کا، ایک پیالہ، وہ پانی بھر کے لاتی، دیکھ رہا پانی ہے، جو ہی منہ کو لگاتے خون بن جاتا۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ جو ہی منہ کو اچھا اب کیا کریں، فرعون کے پاس پھر چلے گئے، اور جناب یہ بھی سکیم فیل ہو گئی ہے۔ اب فرعون نادان کو آخری بات جو سمجھ آئی، اس نے کہا ایسا کرو، ان بنی اسرائیلی عورتوں سے کہو کہ تم پانی اپنے منہ میں ڈال لو، اور منہ میں ڈال کر پھر تم اپنا منہ نیچے کرو، اللہ کی طرف سے ذلت کا اہتمام دیکھو، پھر وہ اپنے منہ سے پانی نکال کر تمہارے منہ میں ڈالیں، اب تو پانی ہی ہو گیا نا، ان کے منہ میں ہے تو وہاں سے تو پانی ہی نکلے گا نا، ایسا ہونا شروع ہو گیا۔ فرعون کی قوم کی عورتیں، ان کے منہ نیچے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورتیں، ان کے منہ کلیاں پانی کی بھر کر اوپر، جب پانی ادھر سے نکلتا نظر آ رہا ہوتا پانی ہے، جو ہی ان کے منہ کے اندر پہنچتا خون بن جاتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 7 دن جب یہ تجربے اور یہ کرشمے کرتے کرتے ہو گئے، آج ایک حکم آ گیا، کل دوسرا حکم آ گیا، کہا جاؤ مر جانے ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، علاج ادھر ہی ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رب کائنات دیکھا ہم نے یکے بعد دیگرے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ کہیں یہ قوم باز آ جائے اور مان جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، جب بھی آتے تو آ کر مخاطب یوں ہوتے، اے جادوگر، اے جادوگر، اے جادوگر۔ اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ 2 وجہ ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اس علاقے میں کیونکہ جادو ہوتا زیادہ تھا،
اور فرعون نے پہلے ہی ان کے ذہنوں کو بھر دیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر کے دکھاتے ہیں وہ جادو ہی ہے، تو ان کے ذہنوں کے اندر وہ لفظ چھا گیا تھا اور اتر گیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئیں بائیں دائیں جہاں بھی باتیں ہوتی تھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو ان کو جناب جادوگر کے لفظ ہی سے یاد کرتے ہوتے تھے۔ یہ جادو بڑا کرتے ہیں، ان کا جادو بڑا زور آور ہے، یہ کبھی ہاتھ سفید کر لیتے ہیں، کبھی ڈنڈا سانپ بنا دیتے ہیں۔ تو پورے ماحول میں جادو کی کثرت کی بنیاد پر فرعون نے ان کو جادوگر مشہور کیا ہوا تھا۔ تو اسی لب و لہجے میں جسے کہتے ہیں کہ ایک تکیہ کلام بن جانا، تو جب یہ آتے اور آ کر کہتے اے جادوگر اللہ سے کہے نہ تھا کہ وہ ہمارا عذاب ٹال دے، یہ جملہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تفسیر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ائمہ تفسیر نے بیان کیا، اور تفسیر کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ عزت کے لفظ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ عزت کے، حضرت صاحب قبلہ آپ تشریف لائیں، جناب آپ مہربانی فرمائیں، یہ قبلہ، یہ حضرت صاحب، اور یہ قبلہ کعبہ، یہ پیر و مرشد، یہ مفتی صاحب، یہ حافظ، یہ ہمارے ہاں عزت کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جادوگر انتہائی عزت کا لفظ تھا۔ ان کے ہاں جادو کے حرام ہونے کی کہانی کوئی نہیں تھی۔ جادو حرام ہمارا دین ہے نا، تو ان کے ہاں جادو حرام ہے کہ حلال ہے، برا ہے کہ اچھا ہے، یہ کہانی، یہ جادو کو ایک اچھا عنوان ہی تصور کیا کرتے تھے۔ تو مفسرین نے کہا جب کسی کے پاس کوئی کام پڑتا ہے تو صاف سی بات ہے وہاں جا کر مینے مار کرتے وہ کام نہیں کروایا جا سکتا، تانے مار کر وہ نام نہیں کروایا جا سکتا، برا سا لفظ بول کر کے اور مخاطب کر کے اپنا کام نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ آ کر کے کہتے اصل میں عزت کے لب و لہجے ہی میں تھے، اور جیسے کہ ہم کہتے اے محترم بزرگ، تو یہ آ کر اپنے ماحول کے اعتبار سے اے جادوگر، یہ عزت کا لفظ ان کے یہاں ہوتا تھا۔ یہ اس عزت کے لفظ کے ساتھ سہارا لیتے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے اور کہتے کہ اے جادوگر، وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، ٹلوا دیں عذاب کو، ہم مہتدون ہیں، ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم عذاب ٹال دیتے، اذا ہم ینکثون، ساتھ ہی پھر جاتے، عہد توڑ دیتے۔ قرآن حکیم نے ان کی ساری کہانی بیان کی۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو یہ بار بار ہارا، ایک دن اپنی قوم کے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نا تو ذرا اپنی جھوٹی موٹی بادشاہت کو منوانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے حملے جو ہو رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اور اللہ کی قدرت کے عذاب بن کر جو حملے جو ہو رہے تھے، اب اس کی اپنی بادشاہت ٹوٹتی محسوس ہوئی اور اپنی بنیادیں ہلتی محسوس ہوئیں، لرزہ طاری ہوا کہ اب میں تو گیا، یہ تو اب میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ جو 5-6 بار عذاب آیا، میں نے تہرا کہا یہ نظر کا دھوکہ ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو عذاب محسوس ہوا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ کہیں میرا روب، دبدبہ، دھاک ان کے ذہنوں سے نکل نہ جائے۔ قوم کے سنجیدہ لوگوں کو بتایا اور بلا کر کہنے لگا، ونادى فرعون فی قومہ، اپنی قوم کے اندر کہنے لگا، یا قوم الیس لی ملک مصر، یہ کیا ملک مصر کئی زمانوں سے میرا نہیں ہے؟ قوم نے کہا ہاں جی آپ کا ہی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو نہریں میرے دریا میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ہاں جی یہ بھی آپ کی ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا کہ ملک مصر کب سے میرا ہے اور یہ نہریں کب سے میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ تو ساتھی کہنے لگا، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، اب ایسی صورتحال میں بتاؤ ہاں میں بہتر ہوں یا موسیٰ جن کا پست طبقے سے تعلق ہے؟ یعنی وہی پرانی کہانی، یعنی ایک نبی دولتوں کی انبار لے کر نہیں آتا، اللہ کے نور کی سوغات لے کر آتا ہے۔ ایک نبی سونے اور زیورات کی ڈلیاں لے کر نہیں آتا، وہ اللہ کی شان قدرت کی طاقت کا مظہر بن کر آتا ہے۔ نبی کی شان تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے، وہ فقر غیور کا تاج پہن کر آتے ہیں۔ فاقہ زدگیاں یہ نبیوں کی تاریخ ہوتی ہے، زہد اور درویشی یہ رسولوں کی شان ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بھی نہیں فرمایا کرتے تھے الفقر فخری، ہم فقر میں رہتے ہیں اور یہی ہمارا فخر ہے۔ ویسے اس کے ہمارا غربت نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے میں نے آپ کو خوب پونا گھنٹہ لگا کر ایک دن بتایا تھا فقیر ہوتا کون ہے۔ آج آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں فقیر ہوتا کون ہے۔ فقیر ہوتا کون ہے؟ ایک مجھے شاعری فرماتے ہیں کہ پتر پیر اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے۔ مجھے بڑا شوق ہوا کہ پوچھو یہ کیا ہوتا ہے فقیر اور کیا ہوتا ہے پیر؟ تو میں نے اگلے ہی دن واپس آ کر کہا شاعری وہ شفقت فرمائیں گے، وہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیر اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جب پیری کا موقع ہے کہ پیری کر کے دکھاؤں گا، جب فقر کا موقع ہے کہ فقیری کر کے دکھاؤں گا۔ میں سمجھ گیا کہ موقع نہیں ہے فی الحال۔ پھر اگلے ہی کسی زمانے کے اندر فرمانے لگے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو اوروں کے بوجھ خود اٹھاتا ہے،
مال اس کا ہوتا ہے لیکن اوروں پر خرچ کرتا ہے تو بوجھ اٹھا لیا نا. حضور یہ فرماتے ہوتے تھے الفقر فخری، یہ تو میرا فخر ہے کہ غربتیں تمہاری ہوتی ہیں مٹا میں رہا ہوتا ہے، ضرورتیں تمہاری ہوتی ہیں پوری میں کر رہا ہوتا ہوں. بامر الہی یہ فقیر کا ایک معنی ہے. اور فقیر کا اسی دن جب میں نے آپ کو کچھ 6-7 سال پہلے بتایا تھا فقیر کیا ہوتا ہے، دوسرا معنی بھی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا. فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر معاملے پر نظر اپنے خدا پر رکھتا ہے، فقیر اسے کہا جاتا ہے. تو اب لہذا سمجھنا چاہیے حضور کا یہ فرمان علی شان، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ الفقر فخری، میں بڑا غریب ہوتا ہوں تو میرا بڑا فخر ہے. یہ اور غریب ہونا یہ فقیر کا معنی نہیں ہوتا. فقیر کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے مال اپنے، غنیمت اپنے، اسباب اپنے، اوروں پر خرچ کر دینے، اوروں کا بوجھ اٹھانا، اسے فقیر کہا جاتا ہے. اچھا تو میں نے کہا کہ یہ غربت بظاہر حضور کا جو مال نہ ہونا تھا یہ اختیاری ہوتا تھا. ادھر مال آیا ادھر چلا گیا، ادھر مال آیا ادھر چلا گیا، ادھر مال آیا ادھر چلا گیا. حضور کا تو عنوان یہ تھا. تو کہنے لگا کہ ام انا خیر، میں بہتر ہوں مال و دولت کا مالک من ھذا الذی ہوا مہین، یا یہ جن کے پاس اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جن کے ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، اور جب کبھی لمبا سفر کرنا ہوتا تو اس ڈنڈے کو موڑے پر رکھتے، موڑے پر رکھ کر کے اس ڈنڈے کے اس کنارے پر ایک آدھ روٹی باندھ لیتے، کبھی بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کی کل کائنات ہوتی تھی کہ پانی کا پیالہ ساتھ لٹکا لیتے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کا پیالہ بھی توڑ دیا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، لیکن جس دن سفر میں دیکھا کہ ایک بندہ ہاتھ بھر کر کے تو منہ کو لگا کر پی رہا ہے تو آپ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ پیالے کے بغیر پیا جا سکتا ہے. آپ نے اپنا پیالہ بھی ختم کر دیا تھا. تو اب اس نے کہا کہ کیا میں بہتر ہوں، یہ دیکھو محل میرے ہیں، کیا میں بہتر ہوں، یہ دیکھو دریا میرے محل کے نیچے سے گزرتے ہیں، یا یہ شخص جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ولا یکاد یبین، اور ان کی زبان میں یہ حال ہے کہ اپنا دل کی بات بھرپور بیان نہیں کر سکتے ہیں. وہ بچپن کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ کوئلہ اٹھا کر کے جب منہ پر رکھ لیا تھا جس سے زبان میں ایک تکلیف کا احساس ہو گیا تھا. تو اسی لیے آپ نے جب فرعون کے پاس جانے کی بات ہوئی تو کہا کہ مولا تعالیٰ ہارون بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، ہوا افصح منی لسانا، وہ بولتے خوب ہیں، میری زبان میں ذرا بات کرتے ہوئے ذرا کچھ لفظ ایسی ادا ہو جاتا ہے، وہ بولتے خوب ہیں، انہیں میرے ساتھ بھجوا دے. تو جو بات کرنے میں بات صحیح کر نہ سکے، فرعون کہہ رہا تھا بات کرنے میں بات صحیح کر نہ سکے، ہے کمزور سا، تو کیا میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے. مجھے گجر خان کے ایک مفتی صاحب کا فون آ گیا، اسے کہنے لگے جی میں اس وقت مجدد الفسانی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، یہ حدیث مجھے نظر آ رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس بات پر. میں نے کہا حدیث سناؤ. کہنے لگے سین بلال عند اللہ شین. میں کہا جب مجدد صاحب فرمانے تو کیا غلط ہو سکتی ہے؟ مجدد الفسانی کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ اگر سیاستہ میں نہیں بھی ہے، اگر مجدد فرما رہے ہیں تو بھائی وہ ٹھیک ہی تو فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب بلال کی کہانی چل رہی تھی نا، بلال کی کہانی چل رہی تھی وہاں کہ اللہ کے ہاں سچا عشق جو ہے اگر وہاں کچھ خطا بھی ہو تو اللہ کے ہاں وہ خطا نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے. ثواب وہ جو مشہور ہے وہ نہیں، بہتری ہوتی ہے. اللہ کے ہاں عشق و محبت کے خلوص پر اگر کوئی کمی بھی ہو وہ کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ عین کمال ہوتا ہے. یوں جملہ بول لیجیے. یہ وہ کہانی ہے کہ بلال معظم اذان یوں دیتے ہوتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ، شین کہنے والے ہیں جو یہ سین پڑھتے ہیں. تو میرے حضور نے کیا جواب دیا تھا، جس درد سے یہ پڑھتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے. سین بلال عند اللہ شین، جب ادھر سے جاتی ہے تو سین ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پڑھی تو یہ شین بن چکی ہوتی ہے. تو بلال کی سین جو ہے یہ بھی شین ہے. تو اب کمزور تھے نا لیکن محبت میں سچے، خلوص میں سچے، تو وہاں کے بظاہر نقص بھی لفظوں کے اعتبار سے اللہ کے ہاں درجہ کمال میں پہنچے ہوتے تھے. تو فرعون بھی کچھ ایسی کہانی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی کمزور حالت بظاہر، مال کا نہ ہونا، یعنی آنا تو آگے خرچ کر دینا، اور پھر جیسے کنبے قبیلے تگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس طرح کنبا قبیلہ تگڑا نہ ہونا. دوسرے وہ حوالہ دے کر قوم کو پھر کیا کرنا چاہا، اپنے ارد گرد قائل کرنے کے لیے اس نے یہ تقریر کی اور کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہیں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کہنے لگا ان کے پاس تو سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے
پاس تو سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا سورہ کہف پڑھاتے ہوئے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جنت میں جاؤ گے تو ہر امتی کو, ہر جنتی کو اللہ کنگن پہنائے گا. قرطبی نے کہا تھا کہ کنگن پہننا تو مردوں کا حسن ہی نہیں ہے, کڑے پہنے ہوئے, یہ تو مردوں کا حسن ہی نہیں ہے. تو پھر یہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں حسن نہیں ہے, تو جنت میں کنگن پہنانے کا معنی کیا ہوا؟ خود ہی کہا کہ جس دور میں سرکار دو عالم علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے, اردا گرد کے بادشاہوں کا حسن اور زینت اور تفاخر یہ ہوتا تھا, وہ کنگن پہنا کرتے تھے. تو رب کائنات نے جنت میں ہر جنتی کو کنگن دے کر سمجھایا تم تو تھوڑی دیر کے لیے ادھر کے بادشاہ ہو, محمد کا ہر غلام جنت میں بادشاہ نظر آئے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ تو ہر حضور کا حضور کا ہر غلام بادشاہ نظر آئے گا. ویسے کافی عرصہ ہو گیا میں قرآن پاک سیکھتے کئی باتیں آپ کو یاد نہیں ہو گئی, ویسے پڑھتے دہراتے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں کہ کئی باتیں ہماری سماعتوں سے ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے تو دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ ہم نے فلانے سپارے کے اندر یہ بات پڑھی تھی. تو کہنے لگے اس کے پاس تو کنگن بھی نہیں ہے. او جاء معه الملائکۃ مقترنین, یا تو جو فرشتے ہی آتے. سب مفسرین نے کہا کیا دماغ کا نکما تھا, اگر فرشتے آتے اصلی شکل میں تو دیکھ ہی نہ سکتے, انہیں کیسے معلوم ہوتا کہ آ گئے؟ فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنا, اصلی شکل میں, یہ صرف نبی کی شان ہوتی ہے. دیکھو رسول پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, جناب خدیجہ الکبریٰ تشریف فرماتی, تو حضور نے ایک جملہ بتایا اتنا پیارا سا, خدیجہ جبریل کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. جناب خدیجہ تو نہیں دیکھ رہی تھی, جب بھی وحی نازل ہوتی تھی رسول پاک علیہ السلام پر, سب صحابہ یہی تو کہتے ہیں, وہ کیفیت دے کر ہم سمجھتے تھے کہ کچھ اتر رہا ہے, بہت لانے والا ہے میں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, اور رسول پاک علیہ السلام دیکھ رہے تھے جناب جبرائیل علیہ السلام کو, بلکہ دیکھ بھی کیا رہے ہوتے تھے جناب جبرائیل, تو کیا بات ہے, ادھر سے جناب جبرائیل آ جاتے, ادھر ہوتا رمضان, ادھر سے آتے وہ, ادھر سے ہوتے حضور, تو حضور فرماتے اور دور کرتے وہ سارا قرآن حضور کو سناتے, حضور سارا قرآن جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے. تو او جاء معه الملائکۃ مقترنین, اگر فرشتے آتے اصلی شکل میں تو نظر آنے نہیں تھے, یہ مانتے کیسے کہ واقعی موسیٰ نبی ہیں, اور آتے انسانی شکل میں تو انہوں نے پھر کہنا تھا یہ تو انسان ہے, فرشتے تھوڑے. ایسا کوئی پاگل آدمی تھا, انہوں نے پھر وہی شور ڈال دینا تھا یہ تو انسان ہے, فرشتے تھوڑے ہیں. فاستخف قومه, اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اس نے اپنی قوم کو قائل کر ہی لیا, ایک بار پھر اپنے ساتھ ملا ہی لیا ایک بار پھر. حالانکہ کفر بول رہا تھا, کفر پر مطمئن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مولا کائنات نے کہا کہ اس نے اپنی قوم کو مطمئن کر ہی لیا. فاستخف, اپنی قوم کو بے وقوف اس نے بنا ہی لیا. آج ویسے میں جب اس آیت پر پہنچا نا, مجھے اپنا ماحول بہت یاد آ رہا تھا. اپنا ماحول میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں نظریات کی پلیدی بھی دیکھنے میں آتی ہے کئی مقامات پر, عمل کی پلیدی بھی دیکھنے میں آتی ہے کئی مقام پر, لیکن جو بندہ بھی نور کا پرچم لے کر اٹھے یا پھر اندھیروں کی بدبو لے کر آئے, تو دنیا کے اندر اس سے بھی کچھ بندے مل ہی جاتے ہیں, اسے بھی کچھ بندے مل ہی جاتے ہیں. اور قرآن پاک اس پر پھر تبصرہ کرتا ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر جماعت اپنے ماحول میں راضی ہوتی ہے, خوش ہوتی ہے, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی نبیوں سے گستاخی ہے وہ بھی خوش ہیں, صحابہ سے گستاخی ہے وہ بھی خوش ہیں, اہل بیت سے گستاخی ہے وہ بھی خوش ہیں, قرآن پاک کا انکار ہے وہ بھی خوش ہیں. یہ الٹے سیدھے جو حرکتیں کرتے ہیں مداری پیر, یہ بھی خوش ہیں. جو جدھر لگا ہوا ہے دنیا میں آ کر, ایک ایسا بازار ہے جیسے بازار میں جاؤ تو زہر بھی خرید سکتے ہو, مربع بھی خرید سکتے ہو, شہد بھی خرید سکتے ہو, بازار جو چلے گئے ہو, اس دنیا کے بازار میں ہر طرح کے شخص کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے ہم نوا لوگ مل ہی جاتے ہیں. اور یہ بڑی اوکھی کہانی ہے, کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں. اور کہا فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين, اور یہ سارے کے سارے فاسق لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا منهم, جب پھر انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناهم اجمعین, پھر سب کے سب کو ہم نے غرق کر کے تو ہلاک کر دیا. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین,
ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا، آنے والی نسلوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ فرعون ہوتا ہوتا تھا، یہ اس کی بادشاہی ہوتی تھی، یہ اس کے ترے ہوتے تھے، یہ اس کے ناز نخرے ہوتے تھے، یہ اس کے آج بھی میں کہتا ہوں فرعون جو ہے اس کی لاش وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار سنا نا کہ لاش اس کی محفوظ ہے، بہت بچپن میں اتنا مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح، خدا مرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کون سا خدا ہے جو مر سکتا ہے؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا نہیں ہوں، میں بڑا خدا ہوں، اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ اس کو میں نے دیکھا تو دیکھ کر حیرت ہی ہوئی، عبرت ہی ہوئی، اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ہم اس کی ہتھے نہیں چڑھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ڈوروں میں رب کائنات نے ہمیں باندھ دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا اور بعد والے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، صدق اللہ مولانا العظیم۔